السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یتیموں اور ایام حیض کے مسائل بیان کرنے کے بعد ایلا کا حکم بیان کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی قسموں کے بارے میں بھی ہدایات دے دی جاتی ہیں۔ ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ جس شخص نے کسی کی قسم کھائی ہو اور بعد میں اس پر واضح ہو جائے کہ اس قسم کے توڑ دینے میں ہی خیر اور بھلائی ہے، یعنی خدا کی قسم اچھا کام چھوڑنے پر نہ کھائے، مثلا ماں باپ سے نہیں بولوں گا یا اس بندے کی مدد نہیں کروں گا۔ قسم کھانے والا کسی بات کے کرنے یا کسی کام کے رکنے کا پختہ ارادہ کرے جس پر وہ قسم کھا رہا ہے، اگر اس قسم کی قسم کسی اچھے کام سے رکنے کے لیے یا کسی برے کام کے کرنے کے لیے ہو تو اسے قسم توڑ دینی چاہیے اور کفارہ ادا کرنا چاہیے۔ قسم توڑنے کا کفارہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا انہیں کپڑے پہنانا یا ایک غلام آزاد کرنا یا 3 دن کے روزے رکھنا ہے۔ مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی ایسی قسم کھا بیٹھے کہ اس کے توڑنے میں خیر ہو تو اسے چاہیے کہ وہ قسم کا کفارہ ادا کرے اور وہ کام کرتا رہے جس میں بھلائی ہے۔ بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم تم میں سے کوئی شخص اپنے اہل و عیال کے بارے میں قسم کو پورا کرے تو وہ زیادہ گنہگار گار ہے بنسبت اس کے کہ وہ کفارہ دے دے جو اللہ نے فرض کیا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو ایسا ہی واقعہ پیش آیا۔ آپ کے ایک رشتہ دار کا نام مستہ تھا، آپ اس کے ساتھ امداد و تعاون فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر عفق کے معاملے میں غیر شعوری طور پر یہ بھی شریک ہو گیا تھا۔ اس پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا لی تھی کہ وہ اس کی کوئی امداد نہیں کریں گے۔ اس پر سورہ نور کی یہ آیت نازل ہوئی۔ ترجمہ ہے، تم میں سے جو لوگ صاحب فضل اور صاحب ثروت ہیں وہ اس بات کی قسم نہ کھا بیٹھیں کہ اپنے رشتہ دار، مسکین اور مہاجر لوگوں کی فی سبیل اللہ مدد نہیں کریں گے، انہیں معاف کر دینا چاہیے، درگزر کرنا چاہیے۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ اس پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی قسم کو توڑ دیا اور کفارہ ادا کیا۔ لیکن جو قسمیں بلا ارادہ زبان سے نکل جاتی ہیں، یعنی جو تقیہ کلام ہو اور اس کام کو کرنے یا چھوڑنے کی نیت نہ ہو جس پر قسم کھائی گئی ہو، یعنی بلا ارادہ جو قسمیں کھائی جاتی ہیں، ایسی قسموں پر کوئی کفارہ نہیں ہے اور ان بے معنی قسموں پر اللہ کی کوئی گرفت نہیں ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایسے گروہ پر ہوا جو تیر اندازی کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک شخص چلایا، خدا کی قسم میرا تیر نشانے پہ لگ گیا، خدا کی قسم تمہارا نشانہ ٹھیک نہیں لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو صحابی جا رہے تھے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ شخص تو اپنی قسم میں حانث ہو گیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہرگز نہیں، تیر اندازی کا مقابلہ کرنے والوں کی قسمیں لغو ہیں، بے معنی ہیں، ان میں نہ کفارہ ہے اور نہ ہی کوئی عذاب ہے۔ حضرت سعید ابن مسیب روایت فرماتے ہیں کہ 2 انصار بھائیوں کے درمیان میراث کا تنازع تھا۔ ایک بھائی نے دوسرے بھائی سے کہا کہ وہ اسے اس کا حصہ دے دے۔ اس پر اس دوسرے بھائی نے قسم کھائی کہ اگر تم نے دوبارہ مجھ سے اپنا حصہ طلب کیا تو میں تمام مال خانہ کعبہ کے لیے وقف کر دوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کعبہ غریب نہیں ہے، کعبہ کو تیرے مال کی ضرورت نہیں ہے، اپنی قسم کا کفارہ ادا کرو اور اپنے بھائی سے بات کرو۔ ان بے معنی اور سچی قسموں کے حکم کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ معاف کرنے والے اور رحیم ہیں، کہ وہ چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد ایلا کا جو حکم ہے وہ بھی قسم کی ہی ایک قسم ہے۔ ایک خاوند قسم کھا لے کہ وہ اپنی بیوی کے پاس نہیں جائے گا، اس سے مباشرت نہیں کرے گا، تو اس کو ایلا کہا جاتا ہے۔ میاں بیوی کی زندگی میں ایک طویل رفاقت ہوتی ہے جس میں مختلف قسم کے حالات پیش آتے رہتے ہیں۔ ان کے درمیان تعلقات ہمیشہ خوشگوار تو نہیں رہ سکتے، بگاڑ کے اسباب پیدا ہوتے ہی رہتے ہیں، لیکن ایسے بگاڑ کو خدا کی شریعت پسند نہیں کرتی کہ وہ دونوں قانونی طور پہ تو میاں بیوی ہوں مگر عملاً ایک دوسرے سے اس طرح لگ رہے ہیں کہ گویا وہ میاں بیوی ہی نہیں ہیں۔
یہ عارضی جدائی اور قطع تعلقی بیوی کے لیے سخت دشوار ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس کی ذات پر نفسیاتی اور اعصابی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ بحیثیت عورت اس کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے۔ اسلام نے مرد کو اس معاملے میں آزاد نہیں چھوڑا۔ ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات وہ حد سے گزر جائے اور عورت کے ساتھ ظلم و زیادتی شروع کر دے اور اسے ذلیل کر کے رکھ دے۔ اس کی حالت ایسی ہو کہ جس طرح کوئی چیز فضا میں معلق ہو، نہ وہ بیوی بن کے رہ سکے اور نہ وہ آزاد ہو کر کسی دوسری جگہ اپنا گھر بسا سکے۔ ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ ایلا اور میاں بیوی کے بائیکاٹ کے لیے 4 ماہ کی مدت مقرر کر دی۔ اس سے زیادہ کسی خاوند کو اجازت نہیں ہوگی کہ وہ بائیکاٹ کرے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات خفیہ طور پہ نکلے لوگوں کے حالات معلوم کرنے کے لیے، ان کی ضروریات معلوم کرنے کے لیے۔ ایک گھر سے ایک عورت کے شعر پڑھنے کی آواز آ رہی تھی، جو اپنے خاوند کی جدائی میں شعر گا رہی تھی۔ واپس آ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی حفصہ سے پوچھا کہ عورت خاوند کے بغیر کتنا عرصہ رہ سکتی ہے؟ حضرت حفصہ نے فرمایا کہ 6 ماہ یا 4 ماہ۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احکامات جاری کر دیے کہ فوجیوں کو 6 ماہ سے زیادہ عرصہ کے لیے اپنے گھروں سے دور نہ رکھا جائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے 4 ماہ حد مقرر کی کہ یا تو ان 4 مہینوں میں وہ لوٹ آئے اور میاں بیوی میں نئے سرے سے عائلی زندگی کا آغاز کریں، یا پھر وہ اپنی بیوی کو آزاد کر دے، یعنی اسے طلاق دے دیں تاکہ وہ دوبارہ کسی اور سے شادی کر سکیں۔ بعض فقہا کے نزدیک میاں بیوی کے تعلقات قائم کرنے پر قسم کو توڑنے کا کفارہ نہیں ہے، اللہ ویسے ہی معاف کر دیں گے۔ اس کے بعد عدت اور طلاق کے احکامات بیان ہوئے ہیں۔ عرب میں ایک اور بہت بڑی معاشرتی خرابی یہ بھی تھی کہ جس عورت سے اس کا خاوند بگڑ جاتا، اس کو وہ بار بار طلاق دے کے رجوع کرتا رہتا تھا، تاکہ نہ تو وہ غریب اس کے ساتھ بس ہی سکے اور نہ ہی آزاد ہو کر کسی اور سے نکاح کر سکے۔ عورت کو ہر طرح سے بلیک میل کیا جاتا تھا، انہیں لٹکا کے رکھا جاتا تھا۔ قرآن پاک کی یہ آیت اسی ظلم کا دروازہ بند کرتی ہے۔ اس آیت کی روح سے ایک مرد اپنی بیوی پر زیادہ سے زیادہ 2 ہی مرتبہ طلاق رجعی کا حق استعمال کر سکتا ہے۔ جو شخص اپنی منکوحہ بیوی کو 2 مرتبہ طلاق دے کر اس سے رجوع کر چکا ہو، وہ اپنی عمر میں جب کبھی اس کو تیسری بار طلاق دے گا، عورت اس سے مستقل طور پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جدا ہو جائے گی۔ اسلامی دور میں انصار میں سے ایک صاحب کی اپنی بیوی کے ساتھ انبن ہو گئی۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ نہ میں تمہیں اپنے قریب کروں گا اور نہ اپنے سے جدا کروں گا۔ اس نے کہا کہ ایسا کیسے ممکن ہے؟ اس صاحب نے کہا کہ میں تمہیں طلاق دوں گا، جب عدت کا وقت قریب آئے گا تو میں رجوع کر لوں گا۔ وہ پریشان ہوئی اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وحی آئی کہ طلاقیں 2 ہیں۔ اب اس حکم کے مطابق طلاقوں کی تعداد محدود ہو گئی اور یہ صورتحال نہ رہی کہ خاوند مسلسل طلاق دیتا رہے اور اسے بچوں کا کھیل بنا دے۔ اب اس حکم کے مطابق جب مرد عورت کو 1 مرتبہ طلاق دے دے تو وہ دوران عدت کسی قانونی پیچیدگی کے بغیر اپنی بیوی سے رجوع کر سکتا ہے، اور اگر یوں ہی عدت گزر جائے تو عورت جدا ہو جائے گی، جسے فقہ میں بائنہ کہتے ہیں۔ اب عدت کا عرصہ گزر جانے کے بعد وہ محض رجوع سے واپس نہیں لے سکتا، بلکہ اسے ایک نئے نکاح کے ذریعے اور ایک نیا مہر مقرر کر کے عورت کی رضا سے اسے واپس نکاح میں لانا ہوگا۔ یہ دونوں صورتیں جائز ہیں۔ اس کے بعد اگر دوسری مرتبہ خاوند پھر اسے ایک طلاق دے دیتا ہے تو بھی اسے یہی حق حاصل ہوگا، یعنی دوران عدت میں رجوع اور عدت کے بعد نئے سرے سے نکاح اور مہر وغیرہ۔ لیکن اگر تیسری مرتبہ طلاق دے دے تو اس صورت میں یہ عورت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جدا ہو جائے گی۔ اب مرد دوران عدت رجوع کا حق استعمال نہیں کر سکتا اور نہ ہی دوبارہ اس سے نکاح کر سکتا ہے، سوائے اس کے کہ اس عورت کا نکاح کسی دوسرے مرد سے ہو جائے اور یہ دوسرا خاوند اپنی ازدواجی زندگی کے دوران اپنی مرضی سے اسے طلاق دے دے، تو پھر پہلے خاوند کے لیے جائز ہے کہ وہ اس عورت کو اپنے نکاح میں لے لے۔ اسے حلالہ کہتے ہیں، اور یہ پہلے خاوند کے لیے بڑی سخت آزمائش اور سزا ہے۔ لیکن یہ پری پلان نہ ہو، یعنی سازش کے طور پر پہلے سے طے کر کے نکاح اور طلاق نہ کرائے،
اگر وہ پہلے سے طلاق اور نکاح اور طلاق کرائے گا تو یہ نکاح نہیں ہوگا بلکہ بدکاری ہوگی۔ اس طریقے سے عورت پہلے مرد کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طریقے سے حلالہ کرنے اور کرانے والے پر لعنت فرمائی ہے۔ طلاق کا صحیح طریقہ جو قرآن و حدیث سے معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ عورت کو حالت طہر میں ایک مرتبہ طلاق دے دی جائے، پھر ایک طلاق دینے کے بعد چاہے تو دوسرے طہر میں دوبارہ ایک طلاق اور دے دے۔ اس صورت میں شوہر کو یہ حق حاصل رہتا ہے کہ عدت گزرنے سے پہلے جب چاہے رجوع کر لے، اور اگر عدت گزر بھی جائے تو دونوں کے لیے موقع باقی رہتا ہے اور پھر باہمی رضامندی سے دوبارہ نکاح کر لیں۔ لیکن تیسرے طہر میں تیسری طلاق دینے کے بعد شوہر کو رجوع کا حق باقی نہیں رہتا۔ اگر دونوں کی خوشی ہو بھی تو نکاح نہیں بن سکتا جب تک کہ حلالہ نہ ہو، اور بیوی ہمیشہ کے لیے اس سے جدا ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کو حلال چیزوں میں ناپسندیدہ ترین چیز طلاق ہے۔ رہی یہ صورت کہ ایک ہی وقت میں 3 طلاقیں دے ڈالی جائیں تو یہ شریعت کی روح سے سخت گناہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ممانعت فرمائی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ ثابت ہے کہ جو شخص ایک بار ہی اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دیتا ہے تو آپ اس کو درے لگاتے تھے، تاہم گناہ ہونے کے باوجود تینوں طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں۔ ازدواجی زندگی کے دوران مرد نے عورت کو جو مہر دیا ہے یا اس پر مختلف قسم کے جو اخراجات کیے ہیں یا اسے کوئی تحائف یا زیور یا کپڑے وغیرہ دیے ہیں، مرد کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ تیسری طلاق کے بعد وہ اس سے کوئی چیز واپس لے یا اس سے واپس مانگے۔ اس حرکت کو حدیث میں اس کتے کے فعل سے تشبیہ دی گئی ہے جو اپنی ہی قے کو خود چاٹ لے، بلکہ مناسب تو یہ ہے کہ مرد اسے رخصت کرتے وقت کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کرے۔ ہاں، ایک صورت ایسی ہے جس میں مرد کوئی چیز یعنی تحفہ یا مہر واپس لینے کا حقدار بن جاتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ عورت ذاتی اسباب کی بنا پر کہ اسے وہ مرد ناپسند ہو اور عورت محسوس کرتی ہو کہ نفرت اور کراہیت کی وجہ سے وہ اس خاوند کے ساتھ زندگی بسر نہیں کر سکتی، تو ایسے حالات میں عورت کے لیے جائز ہے کہ وہ مرد سے طلاق طلب کرے۔ شریعت میں اسے خلا کہتے ہیں، یعنی ایک عورت کا اپنے شوہر کو کچھ دے دلا کر اس سے طلاق حاصل کرنا۔ اس صورت میں یہ عورت محض ذاتی وجوہات کی بنا پر اس مرد کے خاندان اور گھر کو خراب کر رہی ہے، اس میں بیچارے مرد کا کوئی قصور نہیں، اس لیے عورت کا فرض ہے کہ مہر واپس کرے۔ اسلام میں پہلا خلا عبداللہ بن ابی کی بہن حبیبہ بنت سہیل کا ہوا۔ یہ ثابت ابن قیس کی بیوی تھیں۔ ایک دن وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں اور کہنے لگیں کہ میں اس پر کسی بے دینی اور بداخلاقی کا الزام نہیں لگاتی، لیکن میں ثابت ابن قیس کے ساتھ ہرگز نہیں رہ سکتی، کیونکہ وہ سیاہ رنگ کے، چھوٹے قد کے اور بہت بدصورت ہیں۔ میں نہیں چاہتی کہ ہم مسلمان ہو کر کفر کا ارتکاب کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس کا باغ واپس کر دو گی جو اس نے تمہیں بطور مہر دیا ہے؟ حبیبہ نے کہا، ہاں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ثابت اپنا باغ واپس لے لو اور اسے طلاق دے دو۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کے درمیان تفریق کرا دی۔ ایسی تمام صورتوں میں سنجیدہ طرز عمل ہو، سچائی کی راہ ہو یا فریب کاری کی راہ اختیار کرنے کے لیے واحد نگراں صرف خدا خوفی اور اسی کی پکڑ کا ڈر ہی ہو سکتا ہے۔ اس لیے ان احکام کے خاتمہ پر تنبیہ کر دی گئی کہ یہ ہیں اللہ کی حدود، ان سے تجاوز نہ کرنا۔ یا اللہ، ہم سب تیری بخشش اور مغفرت کے طلبگار ہیں۔ ہمیں ہمیشہ اپنی رحمت کے حصار اور اپنی امان میں رکھنا۔ آمین یا رب العالمین۔ فی امان اللہ۔